گل میرے شوہر کا دوست تھا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ڈرائیور تھا اور جب بھی وہ دوسرے شہر سے واپس آتا تو رات ہمارے گھر گزارتا۔ ایک دن میرا شوہر دفتر کے کسی کام سے 3 دن کے لیے وہ دوسرے شہر چلا گیا تو گل رات کو ہمارے گھر آیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں گھر پر اکیلی ہوں، گل کو کہتی ہوں کہ شوہر گھر پر نہیں ہے، آپ کسی ہوٹل میں ٹھہر جائیں، لیکن پھر سوچا کہ کہیں شوہر برا نہ مان جائیں، اس لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آیا تو میں نے اسے کھانے کا پوچھا۔ وہ بولا کہ وہ کھانا کھا کر آیا ہے، عابد کہاں ہے؟ میں نے اسے عابد کے دورے کے بارے میں بتایا تو وہ کچھ سوچ کر چپ ہو گیا اور بولا بھابی آپ سو جائیں، میں بھی سو جاتا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے لائٹ بند کی اور بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، پھر آخرکار میری آنکھ لگ گئی۔ رات کے 12 بجے تھے جب اچانک میں نے محسوس کیا کہ رضائی میں سے کوئی اس کی سخت چیز میرے اگلے راستے کو ٹچ ہو رہی ہے۔ میں نے ڈر کر چیخ ماری اور فوراً اٹھ کر لائٹ آن کی تو رضائی میں لیٹے شخص کو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میں بچپن میں یتیم ہو گئی تھی۔ سوتیلی ماں نے پالا اور اپنے عزیزوں میں میری شادی کر دی۔ ان کی وفات کے بعد مائکے کا در بند ہو گیا۔ میرا پتی ایک نیک سیرت اور شریف آدمی تھا، ان کا نام عابد تھا۔ عابد میرا بہت خیال رکھتے تھے، انہوں نے کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ اپنے گھر میں خوش اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک ہی وہ حادثہ ہوا جس نے میرے مہکتے ہوئے گلدار کو ویران کر دیا۔ ایک دن عابد روز کی طرح آفس گئے، راستے میں کسی کے سامنے ایک ٹرک نے ان کو ٹکر مار دی۔ عابد بری طرح زخمی ہو گئے، لوگ ان کو ہاسپٹل لے گئے۔ ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ کافی دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد جب وہ گھر آئے تو اپنے پیروں پر نہیں بلکہ وہ ساکھی کے سہارے چل کر آئے اور ان کے ساتھ ایک شخص تھا جس کا نام گل تھا۔ انہوں نے بتایا کہ گل وہ ڈرائیور ہے جس کی غلطی سے وہ حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہوئے اور چلنے پھرنے سے مجبور ہو گئے۔ دراصل گل ان کے بچپن کا دوست ہے جسے ان کے دادا نے پالا تھا۔ دونوں نے ابتدائی تعلیم ایک ہی اسکول میں حاصل کی اور عابد تو پڑھ لکھ کر افسر بن گئے جبکہ گل 8ویں سے آگے نہ پڑھ سکا اور ٹرک ڈرائیور بن گیا۔ مدتوں بعد دونوں کی ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی جہاں گل عابد کو دیکھنے آیا ہوا تھا کہ جب میرے شوہر کو علم ہوا کہ ان کو شدید زخمی کرنے والا ٹرک ڈرائیور حوالات میں ہے تو انہوں نے معلوم کرنا چاہا کہ وہ کون ہے۔ تب پتہ چلا کہ وہ ان کا دینا ساتھی ہے اور بچپن کا دوست گل ہے۔ ملنے کی آرزو کی ضمانت بھی خود ہی کروائی، اسے معاف کر دیا۔ اسپتال سے چھٹی مل گئی تو اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ حقیقت یہ تھی کہ عابد کو اپنی اور اپنے گھر کی دیکھ بھال کے لیے کسی شخص کی ضرورت تھی، ایسا آدمی جس پر وہ بھروسہ کر سکے، جو ڈرائیونگ بھی جانتا ہو اور ان کو واپس لانا اور لے جانے کی ڈیوٹی دے سکے۔ جبکہ گل نے اپنی خدمات پیش کی تو عابد نے اسے پیشکش کو قبول کر لیا۔ بس اس دن سے وہ ہمارے گھر کا ایک فرد بن گیا اور ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ گل ایک یتیم لڑکا تھا جس کی پرورش میرے سسر نے کی تھی، ایک طرح سے وہ ہمارے لیے اپنے جیسا تھا۔ عابد اسے گل بھائی کہتے تھے۔ کبھی عابد کمپنی کے کام سے دورے پر جاتے، گل گھر پر موجود ہوتا، تبھی میں اس کی موجودگی میں خود کو محفوظ خیال کرتی تھی۔ وہ عابد کا دوست ہی نہیں بلکہ منہ بولا بھائی اور گھر کا رکھوالا تھا۔ میری شادی کو 5 برس گزر چکے تھے اور میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ تبھی گھر خالی خالی تھا اور میں بے حد تنہائی محسوس کرتی تھی۔ ایسے میں گل کی دلچسپ باتیں مجھے بوریت سے بچا لیتی تھی۔ ہوتے ہوتے گل سے میں بے حد مانوس ہو گئی۔ تاہم مانوس ایک الگ بات ہے، لیکن میری نیت میں کوئی خرابی نہ تھی۔ تنہائی سے اکتا کر اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی، اسی وجہ سے اس کا دم غنیمت تھا، ورنہ عابد تو صبح کے گئے رات کو گھر آتے تھے۔ عابد کا علاج کمپنی کی طرف سے جہاں وہ کام کرتے تھے، کمپنی کے مالک کی مہربانی تھی کہ جب وہ پوری طرح ٹھیک ہو گئے تو ان کو دوبارہ ملازمت کی دے دی گئی کیونکہ وہ کرسی پر بیٹھ کر کام کر سکتے تھے۔ عابد بہت ہمت آدمی تھے۔ اتنے بڑے حادثے سے گزرنے کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور اپنے دوست کو بھی نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ ان کو یقین تھا کہ ان کا یہ دوست اچھا آدمی ہے، لیکن انسان لاکھ اچھا ہو کبھی شیطان کے بہکا سے اندھیروں میں بھٹک بھی جاتا ہے۔ ہم دونوں کے پاس تنہائی تھی تو ایک وقت آ گیا کہ شیطان غالب آنے لگا اور میں شیطان کے ہاتھوں لونا بنتے بنتے رہ گئی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ عابد ہر بات سے غافل ہے، مگر وہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کر رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ آج میں دورے پر جا رہا ہوں، 2 دن بعد باہر رہوں گا، تم اپنا خیال رکھنا۔ گل کو
انہوں نے گھر کی چار دیواری میں بنی انیکسی میں جگہ دے دی۔ مجھے اس روز خدا حافظ کہہ کر گھر سے نہیں گئے بلکہ الاؤنس کے اندر بنی ہوئی سیڑھیوں کے نیچے ہی بیٹھ گئے، اور میں یہی سمجھی کہ وہ گھر سے چلے گئے کیونکہ آفس کی گاڑی ان کو لینے بھی آئی تھی۔ میں نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے گاڑی کو گھر کے اندر آتے دیکھا تھا جبکہ گل اس وقت سو رہا تھا۔ عابد کے جانے کے گھنٹے بعد دروازہ کھلا تو وہ گل تھا۔ وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عابد اس کمرے میں آ گئے جہاں میں اور گل تھے۔ ہم حیران ہو گئے، ہم تو کسی اور ہی دنیا میں تھے کہ ان کے آنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ اب مجھے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ ظاہر ہے وہ بھی بیساکھی پر چل کر آئے تھے مگر ان کی بیساکھی کی آہٹ تک ہمیں سنائی نہیں پڑی۔ عابد نے نہایت ٹھنڈے لہجے میں سوال کیا کہ مجھے سچ بتا دو، گل کا اس وقت یہاں موجود ہونا کس وجہ سے ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا تم دونوں میرے گھر کی چھت تلے رہ کر مجھے دھوکہ دے رہے ہو؟ یاد رکھنا اگر سچ نہ کہا تو میں تم دونوں کو شوٹ کر دوں گا۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول نکال لی۔ میرا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا۔ میں گم تھی اور گل کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ البتہ دونوں کے لبوں پر شرمندگی تھی کیونکہ شوہر کی غیر موجودگی میں ڈرائیور کا مالک کے بیڈ روم میں ہونا شرمناک بات تھی۔ اچانک عابد کی آواز بلند ہو گئی، مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھ سے تم کو کیا تکلیف پہنچی ہے؟ آخر کیا شکایت ہے؟ کیا میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا یا کسی شے کی کمی ہے؟ دکھ دیا ہے جو تم مجھ سے بے وفائی کر رہی ہو؟ اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تب قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر دونوں قسم کھاؤ کہ تمہاری نیتوں میں کچھ کھوٹ نہیں ہے۔ میں اتنی بڑی قسم کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھ پر لرز طاری ہو گئی اور چکرا کر فرش پر گر گئی، اور گل نے بھی قسم اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تب عابد نے پستول اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، دوستی کا حق ادا کرو، مجھے شوٹ کر دو، میں ایسی بغیرت زندگی اب نہیں جی سکتا۔ پھر عابد نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور بستر پر لٹایا اور بولے، جو شکایت ہے کہو۔ مگر میرے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ مجھے کوئی شکایت ہوتی تو کہتی، میں تو پسینے سے تربتر ہوتی جا رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اور گل اس میں سما جائیں۔ یہ عالم تھا کہ اس وقت اگر عابد نہ آئے ہوتے تو ہم گناہ کے دلدل میں اتر جاتے۔ عابد نے گل سے کہا، تم میرے دوست ہو، جتنی غلطی سے مجھے اپاہج کیا اور میں نے اس کو گھر میں داخل کر لیا، اور کیا اسی دن کے لیے کہ تم میری عزت پر نظر رکھو، میرا گھر اجاڑنے کی کوشش کرو، میری خوشیاں پامال کر دو؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ میرے دادا نے تم کو یتیمی کے دکھوں سے نکالا، تم نے مجھے کیسے عالم میں دھکا دے دیا؟ کس نیت سے تم یہاں آئے ہو؟ لو پستول اور مجھ کو ختم کرو، ادھارا اس اجے سے تم ہی نجات دلا دو اور پھر جو چاہے من مانی کرو۔ عابد کی بات ہم سن رہے تھے مگر پتھر کے بت بنے کھڑے تھے، کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ عابد کی تو ایسی کیفیت تھی کہ تصور سے ہی لرز دے جیسے کوئی جان نکالنے کے قریب ہو۔ آخر عابد نے کہا کہ میں تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے نہیں رکھ سکتا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تاکہ تم گل سے شادی کر سکو۔ میں شام تک شہر سے باہر جا رہا ہوں، تم اس دوران جو چاہے لے جاؤ مگر یہاں سے کہیں دور چلی جانا۔ میں بھی انسان ہوں، خدا جانے کب مجھے دورہ پڑ جائے اور میں کیا کر گزروں۔ پھر عابد نے گل کے سامنے ہی مجھے 3 بار طلاق دی تھی اور گھر سے چلے گئے۔ اب پچھتا رہے تھے لیکن اب ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن جس راستے پر ہم جا رہے تھے وہ سراسر غلط تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں نے گل سے کہا، اب میرا گھر برباد ہو چکا ہے اور تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اب بہتر ہے کہ تم میری ذمہ داری قبول کر لو ورنہ طلاق یافتہ عورت کا کوئی سہارا بھی نہیں بنتا۔ کہاں جاؤں گی؟ سزا انسان کو بھول کی نہیں بلکہ اس کی نیت پر ملتی ہے جو مجھے بھی مل گئی ہے۔ عابد اگر 3 بار طلاق کے الفاظ نہ بھی کہتے تب بھی وہ اب مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھتے بھی تو دونوں کی زندگیاں اذیت میں گزرتی۔ بہتر ہے یہاں سے چل کر نکاح کر کے عزت سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میں نے اپنی چند جوڑے کپڑے، ضرورت کا سامان اور کچھ نقدی لی۔ عابد کے آنے سے پہلے ان کا گھر چھوڑ دیا۔ ہم رحیم یار خان سے کراچی آ گئے۔ چند دن گل کے گھر پر رہے۔ عدت کی مدت گزارنے کے بعد میں نے گل سے نکاح کر لیا، ایک چھوٹی سی کالونی میں ایک سستا سا گھر کرائے پر لے لیا اور وہ کسی ٹرانسپورٹر کا ڈرائیور ہو گیا۔ انسان کو جب تک جنت سے نکالا نہیں جاتا وہ نہیں سمجھ سکتا کہ جنت کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ خوابوں کی دنیا اور حقیقت کی دنیا اور ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ زندگی کے اصل مسائل کیا ہیں۔ ایک خوشحال شخص کی بیوی تھی تو تنہائی کاٹتی تھی، اب ایسے شخص کی منکہا ہو گئی ہوں جو روز نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ اب دل جلتا ہے،
आबिद की मोहब्बत, उसकी खूबियाँ, अच्छाइयाँ याद आती हैं, तब खून के आंसू रोती हूँ। एक दिन गुल बस लेकर जा रहा था कि नशे में तेज़ रफ्तार की वजह से बस काबू से बाहर हो गई और हादसा ऐसा शदीद था कि वे नहीं रहा। और भी मुसाफिर हादसे की शिकार हो गए। अखबार में खबर के साथ उसकी तस्वीर भी छपी हुई थी। पड़ोसी अखबार लेकर आए और मुझे बताया कि तुम्हारा शौहर हादसे में ख़त्म हो गया है। ये टूटा फूटा सहारा भी जो था, वह भी ट्रांसपोर्टर ने मेरी कोई मदद नहीं की, लेकिन अपने घर में काम करने की पेशकश कर दी। मुझे भी रहने का सहारा और जीने का आसरा चाहिए था, तो मैं वली के घर काम करने लगी। वली के घर मेहमान आया तो उन्होंने मुझे चाय बनाने का कहा। उनकी बेगम बोली, आज मुलाजिम छुट्टी पर हैं, यह मेहमान के पास ले जाओ। साहब और मेहमान लॉन में बैठे हैं। जब मैं चाय की ट्रे लेकर वहाँ गई तो मुझे देखकर मेहमान उठ खड़ा हुआ। तभी मैंने उन पर नज़र डाली तो ट्रे मेरे हाथ से छूटी। वली साहब ने हैरत से हमें देखा। तब आबिद ने कहा, ये खातून आपके यहाँ काम करती हैं? हाँ, उसने जवाब दिया। क्या आप उनको जानते हैं? क्यों नहीं, ये मेरी पहली वाइफ हैं। वली परेशान होकर मेरी तरफ देखा और कहने लगे, लेकिन इनके शौहर को तो हाल में ही फौत हुई है, और हाँ, मैंने इनको किसी वजह से जल्दबाजी में तलाक दे दी, तो ये बेसहारा हो गई थी। तभी मेरे ड्राइवर ने इनके साथ शादी कर ली थी और इनको जीने का आसरा दिया। जो चंद दिन पहले ही एक हादसे में मौत हो गई है। मैंने उसकी तस्वीर अखबार में देखी थी। वे मेरे यहाँ मुलाजिम था, गुल ड्राइवर, और मैंने उनकी बीवी को बेसहारा पाया तो मैंने अपने यहाँ लाजमी रख लिया, क्योंकि मेरी बीवी को काम करने के लिए खातून चाहिए थी। इसके बाद वली ने मुझे चंद दिन इज्जत से रखा और आबिद से कहा कि इनकी इद्दत पूरी हो जाए तो बेहतर है कि तुम ही दोबारा निकाह कर लो, वरना बेचारी तमाम उम्र कैसे गुजारेगी। इनकी तो कोई औलाद भी नहीं है। आबिद भी तलाक देकर सुखी ना था, पछता रहे थे। एक रोज़ मेरा उनके साथ वली के घर पर निकाह हुआ और वह मुझे घर ले आए। खुदा की करनी ऐसी हुई कि हाँ, उसने हमें बेऔलाद पर रहम किया और हमें उम्मीद से कर दिया। मेरा पहले बेटा हुआ था, फिर बेटी और फिर बेटा हो गया। 3 बच्चों की माँ बन गई। माजी के गम को भुलाकर हम दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों की परवरिश में खो गए। कहते हैं कि हर दुख के बाद राहत होती है। औलाद की सूरत में हमें भी राहत मिली। बच्चे अच्छे तालीम याफ्ता होकर अपनी मंजिल की तरफ पहुँच गए। 2 साल पहले आबिद का इंतकाल हो गया है। अपने बच्चों के सहारे ज़िंदा हूँ। ज़िंदगी के निशब फराज देख लिए हैं और माजी की गलतियों से यही सबक सीखा है कि कभी किसी पर एतबार नहीं करना। खुदूस गैर मर्द पर अपने घर में सिर्फ अपने शौहर और बच्चों के साथ ही फैमिली मुकम्मल होती है। कोई गैर आदमी अगर घर में पाजीर हो तो उससे फासला रखना लाजमी है, क्योंकि शैतान इंसान के साथ हर दम लगा होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।